نکاح کے آگے دیوار کھڑی کرنے سے روکا گیا ہے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا شان نزول سن لیں، پھر آگے میں آیت پڑھتا ہوں۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمشیرہ تھیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور انہوں نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دی، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، طلاق دے دی، عدت گزر گئی۔ تو جب عدت گزر گئی تو حضرت عاصم دوبارہ پیغام نکاح لے کر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ پیغام نکاح کو رد کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ کو عزت دی تھی، اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا تھا، لیکن آپ نے طلاق دے دی اور اب دوبارہ وہ کبھی آپ کی طرف نہیں جا سکتی۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ ان کی ہمشیرہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے سابق شوہر کی طرف لوٹ جائیں، اور وہ بھی آمادہ تھے، یعنی دونوں راضی تھے، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آڑ بن گئے۔ انہوں نے کہا میں اب یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پس تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں، جب ان کی آپس میں رضامندی ہو جائے تو تم خام خواہ ان کے اس رشتہ نکاح کے آگے دیوار کھڑی مت کرو، بلکہ نکاح کو ہونے دو۔ اس کے کثیر الفوائد اور عظیم الثمرات ہونے کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں سے پسند ہوں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے، بیک وقت ہر شخص کو جو عدل اور انصاف کر سکتا ہو اور حقوق ادا کر سکتا ہو، اس کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تمہیں خوف ہو نا انصافی کا کہ تم عدل نہیں قائم کر سکو گے، حقوق زوجیت میں اور دیگر معاملات میں تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور جو اگلی آیت سورۃ النور آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کا تم نکاح کراؤ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو باصلاحیت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا نکاح کراؤ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اس کے تحت مفسرین کے ہاں ایک بات چڑی ہے کہ کیا نکاح کرنے سے خوشحالی آتی ہے یا نہیں آتی۔ زیادہ تر مفسرین کا یہی کہنا ہے، یہی ماننا ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اس پر مفصل گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس کے تحت امام قرطبی لکھتے ہیں هذه الآیات دلیل علی تزویج الفقیر، یہ آیت محتاج اور فقیر کا نکاح کرنے پر دلیل ہے۔ ولا یقول، اور فقیر وہ یہ نہ کہے کیف اتزوج ولیس لی مال، میں کیسے شادی کروں حالانکہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ فإن رزقہ علی اللہ، کیونکہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک اور بڑی زبردست بات جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی سے مراد نیک عورت ہے، اور آخرت میں اچھائی سے مراد حور عین ہے، اور عذاب دوزخ کا مطلب یہاں بد زبان اور زبان دراز عورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو
اچھی بیوی کے لیے دعا مانگنے کی اس آیت میں گویا تلقین کی گئی ہے۔